الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی۔ سورت کا نام ہے سورۃ الاعلی، مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 8واں۔ سورت تکویر کے بعد نازل ہوئی ہے، 19 آیات ایک رکوع پر مشتمل ہے، بلکہ یہاں سے اس سورہ اعلیٰ سے لے کر سورۃ اللیل تک یہ مضمون چلے گا تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اور ترغیب الی الآخرہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ سنیے، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو بلند ہے، الذی خلق فسوا، وہ ذات جس نے پیدا کیا، فسوا برابر کیا، پس برابر کیا، والذی قدر فہدا، وہ ذات قدرا جس نے مقرر کیا ایک اندازہ، فہدا پھر رہنمائی کر دی۔ ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا اور ہر زندہ چیز کو اس کے مناسب، اس کو ہدایت فطری یا ہدایت عامہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے نکالا المرعى چارہ، فجعلہ غثاء احوا، پہلے نکالا تر و تازہ، فجعلہ پس کر دیا اس کو غثاء احوا، کچرا سیاہ، کوڑا سیاہ۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جب یہ پہلے کوڑا بنتی ہے نا تو یہ گلتی سڑتی ہیں، پھر کیا ہو جاتی ہیں؟ سیاہ ہو جاتی ہیں۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو، فَلَا تَنْسَىٰ پس آپ نہیں بھولیں گے، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مگر جو اللہ چاہے۔ اس کا مضمون وہی سورۃ القیامہ والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ، بے شک وہ جانتا ہے، الجہر اونچی آواز کو، وما یخفا اور جو مخفی ہو، تو وہ اونچی بھی جانتا ہے اور مخفی بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، لِلْيُسْرَىٰ آسانی کے لیے۔ کیا مطلب ہے آسانی کے لیے؟ آسانی یعنی دوسری یسرا سے مراد جنت ہے، کیا؟ ہاں، تو ہم آپ کے لیے جنت کے راستے آسان کریں گے۔ فذکر پس نصیحت کر، ان نفعت الذکریٰ اگر فائدہ دے نصیحت، کیا؟ تو اگر فائدہ نہ دے تو پھر نہ ذکر کر، نہیں بھائی، ایک جملہ ذکر کر دیا دوسرے کو اس پہ قیاس کر دیا، وہ ایسے ہے، ان ذکر نصیحت کر، ان نفعت الذکریٰ او لن تنفع، اگر نصیحت فائدہ دے یا یہ آپ کے کام ہے نصیحت کرنا، فائدہ دے یا نہ دے۔ ہاں، اور میں نے ایک جگہ آپ کو پڑھایا تھا شروع میں، انذرتہم، وہاں کہ تبلیغ کے دو فائدے ہیں، ایک مبلغ کو اور ایک مبلغ کو، جس کو تبلیغ کی جائے، تو اگر اس کو فائدہ نہیں تو تبلیغ کرنے والی اپنی ذات کو تو فائدہ ہے ہی ہے۔ فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ یخشا جو ڈرتا ہے، جس میں خوف خدا ہوگا وہ نصیحت حاصل کرے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا اور دور رہے گا اس نصیحت سے، الاشقیٰ جو بڑا بدبخت ہے، الذی یصلی النار وہ جو داخل ہوگا آگ میں، الکبریٰ پھر یہی داخل ہوگا کدھر؟ النار الکبریٰ بڑی آگ میں، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ پھر نہ اس میں مرے گا، ولا یحییٰ اور نہ جیے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مرے گا اس لیے نہیں کہ موت ختم ہو جائے گی، اور جیے گا ایسے نہیں کہ وہ زندگی نہیں ہوگی، راحت والی زندگی نہیں ہوگی۔ قد افلح من تزکیٰ، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص، من تزکیٰ
جس نے پاکی حاصل کر لی، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ اور یاد کیا اپنے رب کا نام، فَصَلَّى پس نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ اور آخرت بہتر ہے، وابقیٰ اور باقی رہنے والی ہے، ان ھذا بے شک یہی مضمون جو ابھی ہم نے بیان کیا، یہ بات لفی الصحف الاولیٰ پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورت کا نام سورۃ الغاشیہ، مکی سورت ہے، سورت زاریات کے بعد نازل ہوئی ہے، نزول کا نمبر ہے 68، 26 آیات، ایک رکوع پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورت کا دعویٰ ہے منکرین کو تخویف اور جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، ٹھیک ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر، کیا آپ کے پاس خبر پہنچی ہے الغاشیہ چھا جانے والی کی؟ یہ چھا جانے والی کیا چیز ہے؟ قیامت جو ہر چیز پر چھا جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر الغاشیہ چھا جانے والی کی تمام مخلوقات پر، وجوہ یومئذ خاشعہ کئی چہرے اس دن خاشعہ ذلیل ہوں گے، عاملتون عمل کرنے والے ہوں گے دنیا میں، ناصبات تھکنے والے ہوں گے، تصلا نارن حامیہ داخل ہوں گے گرم آگ میں۔ یہ کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے، عاملتن عمل کرنے والے بھی ہوں گے، تصلا نارن حامیہ گرم آگ میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں اس کا مطلب ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، خاص کر نصارہ ہیں، کہ نصارہ رہبانیت کر کے اتنا عمل کرتے ہیں کہ بالکل شادی بھی نہیں کرتے، دنیا داری بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک راہب کو دیکھا، فرمایا کہ جس کی صرف ہڈیوں پر چمڑا باقی رہ گیا تھا اور عبادت کر کر پرانا سا اس نے کرتا پہنا ہوا، بس عبادت عبادت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ کے کہا دین میں اگر جبر کی پابندی نہ ہوتی نا تو میں تمہیں زبردستی مسلمان کر دیتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ عاملۃ ناصبہ تصلا نارا حامیہ، عمل کرنے والے ہوں گے دنیا میں، تھکنے والے بھی ہوں گے، پھر بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرک ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ تو اس میں وہ تمام بدعات شرکیات آ گئی ہیں کہ بندہ بدعت بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، تو یہ تو قیامت کو سمجھے گا کہ اللہ میں نے تو تہجد کوئی قضا نہیں کی۔ اللہ فرمائیں گے عاملتن، عمل تو نے کیے، ناصبتن تھکا بھی تو ہے، لیکن کدھر جائے گا؟ پشتو والے کہتے ہیں ہندوستان خدائے ناراض، یہ وہی ہے یا عاملتن ناصبہ، تھکے ہوئے ہوں گے، ناصبہ عاملتن عمل کرنے والے، ناصبہ تھکنے والے، داخل ہوں گے گرم آگ میں، تسقا من عین آنیہ پلایا جائے گا ان کو، من عین آنیہ کھولتے ہوئے چشمے سے۔ کیا؟ اسی کی بات، کھولتے ہوئے چشمے سے۔ لیس لہم طعام نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا، الا من ضریع مگر خاردار جھاڑی سے۔ کیا؟ ایسے کانٹے دار جھاڑی جو ہوگی نا اس سے اس کو کھانا دیا جائے گا، جس کو حیوان بھی نہیں کھا سکتا۔ آپ جنگل میں جا کے دیکھو، یہ صحرا میں پہاڑیوں میں ان کی خوراک وہ خاردار جھاڑی ہوگی، وہ کھائیں گے، نہیں کھائیں گے تکلیف اتنی ہوگی کہ کھانا پڑے گا،
لیکن فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھانے کے تو دو فائدے ہوتے ہیں، کتنے؟ ایک بندہ تازہ تکڑا ہو جائے اس لیے کھاتا ہے، یا اس لیے کھاتا ہے کہ کم از کم بھوک مٹ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یسمنو، وہ موٹا تکڑا بھی نہیں کرے گی، ولا یغنی من جوع، اور بھوک بھی نہیں دور کرے گی، بھوک بھی نہیں مٹائے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کئی چہرے اس دن ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے، ناعمہ یعنی نعمتوں میں ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ تو نعمتوں میں رہنے سے بندہ کیا رہتا ہے؟ تر و تازہ۔ فرمایا کہ یہ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر راضیہ، راضی ہونے والے ہوں گے، ان کی کوشش منظور ہوگی نا، توحید ایمان کے ساتھ ہوگی تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ فی جنت عالیہ، اللہ کرے کہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی قسمت اور یہ کوشش بھی ایسی ہی بن جائے۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس جنت میں لاغیہ، کوئی لغو و بیہودہ بات۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمہ ہوگا، تو چشمہ ایک ہی ہوگا اس لیے معنی کرو یہ اس میں جنس ہے، قلیل کثیر سب کو شامل ہے، تو معنی ہوگا چشمے ہوں گے اس میں جاریہ، بہتے ہوئے، بہنے والے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں ہوں گے ان کے لیے سرر، تخت، مرفوعہ بلند و بالا، اونچے اونچے تختوں پر ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے ہوں گے موضوعہ، ایک سلیقے سے رکھے ہوئے۔ موضوعہ کے ساتھ یہ لگاؤ کیا؟ ایک سلیقے کے ساتھ رکھے ہوں گے۔ جو بعض خواتین ہوتی ہیں نا گھروں کی، ان کو یہ سلیقہ پتہ نہیں ہوتا، لا کے بجر گرڑ گرڑ رکھ دیا ہے، مہمان آیا ان کے سامنے دسترخوان پہ کس چیز کو کس سلیقے سے رکھنا ہے یہ کم لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور خاص کر ہمارے پٹھان اس کی بہت بالکل پرواہ شروا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ چلو بھائی، تو وہاں کا نظام کیا ہوا؟ فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، پیالے ہوں گے موضوعہ، ایک سلیقے سے رکھے ہوئے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے ہوں گے مصفوفہ، قطار میں لگے ہوئے۔ کیا بات ہے بھائی بڑے لوگ آ رہے ہیں نا، اونچے لوگ آ رہے ہیں بھائی، تکیے ان کے لیے پہلے سے لگے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخملی نرم بچھائے ہوئے فرش ہوں گے۔ ہاں، زرابی ایسا فرش، ایسے قالین کہ جو کیا ہو؟ مخملی نرم ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، مبسوسہ پھیلائے ہوئے، تاکہ نرم نرم اس پہ چل کے آئے۔ ہاں، داؤد کے پاؤں میں تکلیف نہ ہو، ایسے نرم نرم پاؤں رکھ کے آئے۔ آگے جی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا بس یہ لوگ نہیں دیکھتے الى الابل، اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کیسے اس کو پیدا کیا گیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیسے آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیف نصبت، کس طرح ان کو گاڑ دیا گیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیف سطحت، کس طرح اس کو بچھا دیا گیا ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، یہ چیزیں بیان کی ہیں، اصل میں یہ مبلغ داعی کے اوصاف ہیں کہ اے قرآن کی تبلیغ کرنے والے، پہلے ان چیزوں سے سبق لے کہ تیرا حوصلہ آسمان جیسا بلند ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہے نا۔ اور ابل، افلا ينظرون الى الابل،
کیف خلقت، یہاں سے ہی ہے نا، ہاں اونٹ جیسی ہمت کر، کیا؟ کیونکہ اونٹ بھوکا پیاسا بھی چلتا ہے، جانوروں میں یہ واحد جانور ہے جو بھوکا پیاسا بھی چلتا ہے۔ تو قرآن کی تبلیغ کرنے والے اپنے اندر یہ کیا کر، ہمت پیدا کر اونٹ والی۔ اچھا، اور تیرے عزم و ارادے آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں، اتنے بلند عزائم رکھ، یہی نہیں ہے میں نے بھائی اپنا بل لگا ہوا گزارا چل رہا ہے، وہ گزارا نہیں، کام ارادے پختے رکھ، کام کرنا ہے ہم نے آگے۔ ہاں کاش وقت ہوتا میں اقبال کے اشعار سناتا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں سناؤ، چھوڑو۔ فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور دیکھ پہاڑوں کو کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، یعنی تیرا نظریہ عقیدہ پہاڑ جیسا مضبوط ہونا چاہیے۔ جب تو مشن چلائے تو کس طرح مضبوط ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہے چند پیسوں پہ ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، ٹکے ملے جدھر ٹکے ملتے ہیں تو ادھر ہی بندہ مائل ہوتا جائے، نہیں، ڈاوا ڈول نہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تیرے اندر کیا ہو، حاجی صاحب مسکرا رہے ہیں، ان کے ذہن میں جو آ رہا ہے مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ فرمایا کیا ہو، پہاڑوں کی طرح مضبوط ہونا چاہیے تجھے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دے کس طرح بچھائی گئی ہے، یعنی تیرے اندر بھی آکڑ غرور نام کی چیز نہیں ہونی چاہیے، تو بھی بچھا بچھا رہے۔ ہاں یہ صفات پیدا کر، پھر دیکھ کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آگے فذکر، ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اب کیا کر، فذکر، سمجھ لیا، اب نصیحت کر، انما انت مذکر، بے شک تو نصیحت کرنے والا ہے، لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے تو ان کے اوپر، ان کافروں پر میرا پیغمبر، بمسیطر، کوئی ذمہ دار۔ یہ کیوں نہیں ایمان لائے بھائی، اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اپنی ذمہ داری جو ملی ہے وہ نبھائیں۔ الا من تولا، لیکن جو پھرے گا اور وکفر، انکار کرے گا، تو فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پس عذاب دے گا اللہ اسے بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، پھر بے شک ہماری طرف ہے ان کا پلٹ کے آنا، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا۔ سورت کا نام ہے سورۃ الفجر، کیا نام ہے؟ فجر۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 10، سورہ فیل کے بعد نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ترغیب ہے انسان کو نیک اعمال کی طرف، کس کی طرف؟ نیک اعمال کی طرف۔ تو معنی کریں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور کس کی؟ 10 راتوں کی، والشفع والوتر، کس کی؟ جفت اور طاق کی، کس کی؟ جفت اور طاق کی قسم ہے۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی، اذا یسر، جب وہ کیا ہو جی، جانے لگے، جانے لگے۔ ہاں آگے بس ان کو سمجھو، فجر سے مراد کیا ہے، ولیال عشر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے بہت ساری توجیحات کی ہیں، سیدھی اور آسان مشہور توجیہ کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے دن رات ہیں۔ کیا؟ ذی الحجہ کے آخری جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں یہ مراد ہے، یہ انتہائی عظمت والی ہے۔ اور پھر فجر سے مراد پھر عید کی کا دن ہے، ٹھیک ہے جی؟ اکثریت نے یہ ذکر کیا ہے، تو اللہ نے ان کو بطور شاہد ذکر کیا کہ او میرا بندہ،
کتنے سیزن کے دن راتیں میں تجھے دیتا ہوں، پھر بھی تو غافل ہے۔ ایسے قیمتی دن رات ہیں، تو سویا ہوا ہے۔ اور خاص کر آج کل دیکھ لو، ہمارے لیے رمضان کے دن رات ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بعض نے اس کو رمضان کا آخری عشرہ بھی مراد لیا ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، یہ راتیں اور خاص کر طاق راتیں بہت قیمتی ہیں۔ ایک رات تو کل گزر چکی ہے، جس نے پائی اس نے پائی، جو محروم رہا سو محروم رہا۔ اللہ فرمایا والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی، دنیا کی جتنی چیزیں دیکھو اس سے خالی نہیں، یا جفت ہیں تو یا، تو معنی کیا ہوگا؟ یعنی تمام چیزوں کی قسم ہے، تو قسم بمعنی شاہد، اب معنی ہوگا ہر جفت اور طاق چیز گواہ ہے۔ کیا؟ ہر جفت اور طاق چیز گواہ ہے، یا جفت سے مراد مخلوق ہے، طاق سے مراد اللہ ہے، تو معنی ہوگا والشفع والوتر، قسم ہے مخلوق کی، قسم ہے خالق کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، یہ حل استفہام کے لیے نہیں، حل بمانے قد کے ہے، تحقیق اس میں قسم ہے لذی حجر، عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اس میں قسم ہے کہ مالک کائنات قسم اٹھا رہا ہے۔ آگے تو قسم ہے کس کے لیے؟ یعنی عبرت کے لیے قسم ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ؟ تو آپ نے کیا دیکھا؟ واقعی ہم نے نہیں دیکھا ہے نا، مطلب یہ ہے الم ترا الم تعلم، کیا؟ ہر جگہ رؤیت سے مراد آنکھ کا دیکھنا نہیں ہوتا، جس طرح ہم آپ کیا نہیں دیکھا آپ نے فرعون کے ساتھ اللہ نے کہا کیا، تو دیکھا نہیں، کیا آپ نہیں جانتے؟ سمجھ میں آ گئی؟ یا دوسری توجیہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو واقعی نہیں دیکھا تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر نہیں دیکھا تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ فرمایا الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک بعاد، کیا کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ۔ قوم عاد کون سی ہے؟ فرمایا ارم، جو ارم کے خاندان سے ہے۔ کس کے؟ یہ ارم نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بندہ تھا۔ کس کی؟ اور یہ قوم عاد اس کی نسل سے تھی، ٹھیک ہے جی؟ یہ مشہور تھے ارم، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا کیا کیا حشر تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ، ارم جو کیا تھے؟ خاندان ارم کے تھے، ذات العماد جو ستونوں والے تھے۔ ستونوں والے کیا تھے؟ ستونیں آپ کی مسجد میں بھی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی ہوں گی، نہیں، ستونوں والے یہ خود ستونوں کی طرح تھے، ہم تو بیچارے چھوٹے چھوٹے قد ہیں، یہ خود ستونوں کی طرح تھے، بڑے بڑے ستون۔ ہاں آگے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ قوم عاد کہ نہیں پیدا کیا گیا ان کی طرح شہروں میں، شہروں میں ان جیسا بڑا زوراور اور طاقتور اور قداور لوگ پیدا، تاریخ انسانیت میں سب سے بڑے طاقتور جسے اور بدن والے یہی لوگ تھے۔ آگے وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور کیا تیرے پاس خبر نہیں آئی، کیا تو نہیں جانتا قوم سمود کو، جاب الصخرہ، جنہوں نے تراشا الصخرہ چٹانوں کو، بالواد وادیوں میں۔ کیا مطلب ہوا ہے کا؟ یعنی وادیوں میں چٹانیں تراش کر گھر بنائے انہوں نے، آج بھی ان کے وہ مکانات موجود ہیں، چٹان بڑے بڑے تراش کے اندر گھر بناتے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، کیا تو نے نہیں دیکھا فرعون کو، ذی الاوتاد جو میخوں والا تھا، میخ کیلوں والا، تو یہ کیلوں والے کا کیا مطلب؟
یعنی اتنا مست اور مالدار تھا کہ اس کے گھوڑے کی نالوں میں بھی میخیں سونے کی لگتی تھی، ایک۔ یا دوسرا کہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ مخالف کو سزا دیتا تو اس کے وجود پہ کیلیں ٹھوکتا تھا، اور یہ اس کی سزا مشہور تھی۔ کہتے ہیں جی فلاں کے سر پہ 12 کیلیں ٹھونک دو، تو اس کو لایا جاتا اور اس کے سر پہ کیلیں ٹھونکی جاتی۔ یا کوڑے مارتا تو باندھتا نہیں تھا بندے کو، لوہے کا ایک تختہ لکڑی کا تختہ بنا تھا، کہتے ہیں ہاتھ رکھو، تو ہاتھوں پہ کیلیں ٹھونک دیتا اور پیٹھ پہ کوڑے مارتا تھا۔ کیا نہیں پتہ آپ کو معلوم نہیں فرعون ذل اوتاد جو میخوں والا ہے، الذین طغوا فی البلاد، وہ جس نے سرکشی کی شہروں میں، فاکثروا فیہا الفساد، پس خوب برپا کیا اس میں فساد، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس برسایا تیرے رب نے ان کے اوپر صوت عذاب، عذاب کا کوڑا۔ کیا برسایا؟ عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں لگا ہوا ہے۔ کس میں؟ مرصاد اصل میں نے آپ کو پہلے بتایا، جب شکاری بندوق لے اور نشانے پہ تیار ہو جائے کہ ہدف پہ بالکل نشانے پہ لگا رہا ہے، تو اس وقت اس کی نظر ادھر ادھر نہیں، پوری توجہ نظر اسی شکار پر فوکس ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا تم تو شکار کے وقت ایسا دیکھتے ہو، تمہارا رب تمہیں ہر وقت ہی ایسا دیکھتا ہے، یعنی تم کسی بھی لمحے اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے ہو۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں لگا ہوا ہے۔ آگے فاما الانسان، انسان کا تذکرہ شروع کر دیا، ناشکر انسان کا۔ فرمایا فاما الانسان، پس بار الانسان، اذا ما ابتلاه ربه، جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، فاکرمہ، اسے عزت بخشتا ہے، ونعمہ، اور نعمتیں بخشتا ہے، فیقول، پس وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے میرا اکرام کیا، عزت دی ہے۔ رب نے کیا دی ہے؟ ہاں جی اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ لیکن یہی انسان اللہ فرماتے ہیں اما اذا مبتلاہ، جب اللہ اسے آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، پس تنگ کر دیتا ہے اس کے اوپر روزی۔ دنیا میں یہ حالات لگے رہتے ہیں، کبھی فراوانی ہوتی ہے، کبھی تنگی ہو جاتی ہے۔ تو جب روزی تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو پھر یہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی ہے۔ ہاں پھر یہ اتنا عزت دار بن چکا ہوتا ہے نا، پھر کہتا ہے اللہ نے میری گستاخی کر دی ہے، ہاں میری توہین ہو گئی ہے۔ ہاں کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیما، بلکہ تم نہیں عزت کرتے ہو یتیم کی، یتیم کی تم عزت نہیں کرتے ہو۔ مطلب خود غریب ہوتے ہو تو پھر کیا کہتے ہو اللہ نے ہماری کیا کی ہے، اور اگر کوئی یتیم تمہارے پاس آئے تو اس کو عزت، تو بھائی اس بات کو ذہن میں رکھو نا ذرا آگے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم ترغیب نہیں دیتے ہو، ابھارتے نہیں ہو مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم کھاتے ہو میراث کا مال، أَكْلًا لَمًّا، کھانا سمیٹ سمیٹ کر۔ کیا؟ اس فکر میں لگتے ہو فلاں مرے گا تو مجھے بنگلہ ملے گا، فلاں مرے گا تو گاڑی ملے گی، ہیں تو میراث کے مالوں کو سمیٹ سمیٹ کے کھا رہے ہو۔ فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے، حبًا، کیسی محبت، جمًّا، جی بھر کے۔ کیا؟ حبًا جمًّا، جی بھر کے تمہارے دلوں میں مال کی محبت کوٹی کوٹی ہوئی ہے۔ کلا، ذرا حقیقت سن لو، کلا پکی بات ہے، کلا بمانے حق آ کے، پکی بات ہے،
اذا دکت الارض دکا، جب کوٹ دیا جائے گا زمین کو، ریزہ ریزہ کر کے کوٹ دیا جانا، کیا؟ جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ، کیوں بھائی ادھر دیکھو، زمین میں اوپر نیچے ہے، کیا ہے؟ کھڈا ہے، پہاڑ ہے، اونچائی ہے، اور نیچے کی طرف کا سفر ہے۔ رب ایسے کوٹ دے گا کہ بالکل سب ایک چٹیل میدان ہوگی۔ قرآن دوسرے مقام کہتا ہے اونچ نیچ نظر آپ کو نہیں آئے گی، زمین کے اس کونے سے لے کر دوسرے کونے تک سب برابر۔ جب ایسے ہوگی تو پھر وَجَاءَ رَبُّكَ، آئے گا تیرا رب، کیا؟ اگر اس معنی میں متشابہات میں سے، اور اگر دوسرے معنی کرو تو جاء ربک، ظاہر ہوگا تیرا رب، پہلے پردوں میں مخفی ہم سے، اس دن کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہو جائے گا۔ والملک، تو فرمائے آئے گا رب تیرا، والملک، اور فرشتے، صفاً صفا، صف در صف، فرشتے سارے صف بستہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، لائی جائے گی اس دن جہنم، اس دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن نصیحت حاصل کر لے گا انسان، کیا؟ جب یہ ماحول دیکھے گا نا تو سارے ہی نیک صالح پرہیزگار ہیں، سارے حاجی نمازی بن جائیں گے۔ لیکن فرمایا وَأَنَّا لَهُ الذِّکْرَىٰ، کہاں ہوگا اس کے لیے نصیحت کا وقت؟ اب نصیحت کا وقت، اب کیا پچھتائے جب چگ گئیں چڑیاں کھیت۔ ہاں، وقت پہ ایک قطرہ بہتر ہے ابر خوش خوش ہنگام کا۔ ہاں، جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا؟ ہاں، کھیتی جل گئی میں برسا تو پھر کس کام کا؟ انا لہ الذکریٰ، یقول، تو کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، قدمت لحیاتی، میں آگے بھیج دیتا اپنی زندگی کے لیے۔ دو معنی لحیاتی کا، ایک معنی لام بمعنی فی کے، تو اب معنی ہوگا کاش کہ میں آگے بھیج دیتا لحیاتی، یعنی فی حیاتی، اپنی زندگی میں، زندگی میں کچھ نیک اعمال آگے، یا دوسرا معنی لحیاتی کہ کاش کہ میں اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے بھی آگے کچھ بھیج دیتا۔ آگے پڑھ میرا دوست، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن نہیں عذاب دے گا عذابہو، اس کے عذاب کی طرح، احدن، کوئی ایک، یعنی اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہیں باندھ سکے گا، جکڑ سکے گا، وَثَاقَهُ، اس کے جکڑنے کی طرح، احدن، کوئی ایک، یعنی پھر وہ ایسا دن ہے کہ تم نے عذاب اور سزائیں تو دنیا میں بڑی دیکھی ہوں گی، لیکن اس دن کی سزا کی طرح کوئی نہ سزا دے سکے گا، اور نہ اس دن کے پکڑ کی طرح کوئی پکڑ جکڑ کر سکے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، او مطمئن جان، مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف راضیتاً، تو رب سے راضی ہے، کیا؟ ہاں، راضی ہونے والی، یعنی تو رب سے راضی ہے، مرضیتاً، رب تجھ سے راضی ہے، فادخلی، پس داخل ہو جا، فی عبادی، میرے بندوں میں، یعنی معزز بندوں میں، ٹھیک ہے، وادخلی جنتی، اور جا داخل ہو جا، کدھر؟ جنت میں۔ سورت کا نام سورت البلد ہے، مکی سورت ہے، اور
آیتیں ہیں اس کی 20، ایک رکوع ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 35واں سورہ قاف کے بعد۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور تو اترنے والا ہے اس شہر میں، ووالدین، قسم ہے والد کی، وما ولد، اور اس کی اولاد کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے مشقت میں۔ ان قسموں، میرے جمعے کا بیان ہے اس پہ گھنٹے کا، بڑی تفصیل ہے، آپ وہ سن لیں، صرف میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں اس میں۔ دو توجیہات، ایک قسم ہے اس شہر کی، شہر مکہ کی، کیا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو اترنے والا ہے اس میں، کیا؟ تو کیا مطلب ہے اترنے والا ہے؟ یعنی یہ شہر حرام کہتے ہیں اس کو، بلد حرام، کیا؟ ہاں، تو مکی صورت ہے، اس میں لڑائی جھگڑا حرام ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پیرا پیغمبر کچھ وقت تیرے لیے اس میں لڑنا حلال کر دیا جائے گا، سمجھ آئی؟ اور یہ وقت آیا تھا کہ کچھ دیر کے لیے اس میں جنگ کیا کر دی گئی تھی، اللہ کی طرف سے حلال کر دی گئی تھی، پھر فرمایا آئندہ بس ختم، آئندہ نہیں ہوگی۔ دوسرا معنی تو مکی صورت ہے کہ آج تو حرم میں ایک وقت آئے گا، تو یہ پیشن گوئی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی کہ حلن کا معنی حلال ہونے والا، معنی ہوگا میرا پیغمبر قسم ہے اس امن والے شہر کی کہ یہ اتنا مسجد، یہ حرام والا احترام والا شہر ہے کہ یہاں جانور کو بھی امن ہے، کیا؟ یہاں دشمن کو بھی امن ہے، یہاں دوست کو بھی اور کافر کو بھی امن ہے، لیکن میرا پیغمبر ایک تو ہے کہ جس میں تجھے پتھر مارا جاتا ہے، تیرے لیے امن نہیں رکھا ہے انہوں نے۔ سمجھ میں آ رہی کہ ایک آپ ہیں کہ مشرک یہاں ڈاکو کو بھی کچھ نہیں کہتے، یہاں درندے کو بھی کچھ نہیں کہتے، لیکن آپ توحید سنا رہے ہیں تو آپ کا خون بہانا بھی حلال ہو گیا، آپ کو مارنا بھی حلال ہو گیا، آپ کے اوپر پتھر مارنا، آپ کے اوپر اوجریاں پھینکنا بھی کیا ہو گیا؟ کتنا ظلم ہے۔ وَأَنْتَ، بہت درد کے الفاظ ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے آدم علیہ السلام کی، وما ولد، اور اس کی ساری اولاد کی، لقد خلقنا الانسان، تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی کبد، مشقت میں، یعنی تکلیفیں انسان کو آتی ہیں، پیدائش کے وقت تکلیف، پھر پلتے ہوئے تکلیف، بیماروں کی تکلیف، کھانا بھی تکلیف، ہضم کرنا بھی، الاخری ساری کیا ہیں؟ تکلیفیں ہی تکلیفیں۔ ایحسب الانسان، ایحسب، کیا گمان کرتا ہے انسان، اللہ یقدر علیہ احد، کہ کوئی اس پہ قدرت نہیں رکھتا؟ انسان یہ سمجھے کہ کوئی اس پہ قدرت نہیں رکھتا۔ یقولو، وہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے بہت ڈھیروں مال خرچ کیا ہے، اپنی عیاشیاں گنواتا ہے نا، تو کہتا ہے میں نے ایسے ایسے پیسے اڑائے ہیں، ادھر مال اڑائے، ادھر عیاشی کی، ہاں فخریہ۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ولسانا، اور زبان، وشفتین، اور دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین۔ اس کا کیا مطلب ہے جوڑ؟ اس کا مطلب ما قبل سے جوڑ یہ ہے کہ بھائی انسان یہ خیال کرتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو ظالم انسان یہ خیال نہیں کرتا کہ آنکھیں تجھے اللہ نے دی ہیں،
تو جو خود آنکھیں دیتا ہے وہ خود دیکھنے سے محروم ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو تجھے آنکھیں دے رہا ہے تو خود وہ نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ تیرے دماغ میں ہے۔ دوسری بات کہ تجھے زبان دی ہے تو تجھے زبان دینے والا وہ خود تجھ سے پوچھ نہیں سکے گا، وہ خود اتنی جرت نہیں کر سکے گا کہ آپ سے پوچھے۔ سمجھ میں آ گئی؟ آگے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے دکھائے اس کو دو راستے، ہر آدمی کو اللہ نے نیکی اور بدی کا راستہ دکھا دیا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس نہیں اترا یہ انسان العقبہ گھاٹی میں۔ کیا؟ اقتحام گھاٹی میں اترنا چڑھنا۔ تو گھاٹی میں اترنا چڑھنا تو کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ دو پہاڑوں کے بیچ میں اس چڑھائی اترائی کو کیا کہتے ہیں؟ گھاٹی کہتے ہیں۔ تو یہ تو کیوں نہیں اترا؟ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فرمایا ما ادراک مل عقبہ، آپ کو کیا معلوم گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ ہے گردن چھڑانا۔ کیا؟ اب آپ کہیں گے یہ گردن چھڑانا اتنی مشکل ہے؟ ہاں، اس وقت غلام آزاد کرنے، اس وقت بے گناہ قیدی کی گردن چھڑانا ایک، یا فک رقبہ، ایک آدمی کی گردن قرض میں پھنسی ہوئی ہے، مقروض ہے، دلدل میں پھنسا ہوا ہے، روز آ رہے ہیں قرض دار، تو اگر آپ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیں گے تو اس کی گلو خلاصی ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ کاش وقت ہوتا میں اس کے مستحقات ذکر کرتا۔ آگے فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام، یا گھاٹی یہ ہے اطعام، کھانا کھلانا ہے، فی یوم ذی مسغبہ، ایسے دن میں جو بھوک والا ہے، بھوک والے دن میں۔ تو بھائی دن کو تو بھوک نہیں لگتی، یعنی جس دن میں لوگ بھوکے ہوں، مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یتیماً ذا مقربہ، یتیم کو، کس کو نہیں کھانا کھلایا؟ یتیم کو، ذا مقربہ، جو قرابت دار ہے، یعنی قرابت دار میں آپ کو ایسے یتیم ملیں گے، ان کا لحاظ نہیں رکھا آپ نے۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، ذا متربہ، جو خاک آلود ہے۔ ایسے بھی غریب مسکین ہیں جو خاک پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر نہیں ہوا ان لوگوں میں سے۔ آگے یا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی کرے، یہ نیکیوں کے کام، اور پھر ہو بھی ان لوگوں میں سے آمنو، جو ایمان لائے، وتواصوا، اور وصیت کرے بالصبر، صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور وصیت کرے مہربانیوں کی۔ کس کی؟ ظاہر بات ہے یہ کام جب کرو گے تو تکلیفیں مصیبتیں آئیں گی، تو صبر کی بھی تلقین، مرحمہ مہربانی کی بھی تلقین کرو۔ اولئک، تو جو لوگ ایسے کرتے ہیں اس مشکل گھاٹی والے کام کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فرمایا یہی لوگ ہیں اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم اصحاب ہماری آیتوں کا انکار کیا، یہی لوگ ہیں اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، یا مشأمہ شومی سے ہیں، یہی بد نصیب ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ ہوگی بند کی ہوئی۔ بند کی ہوئی کے مطلب دنیا کی آگ میں بھی کسی کو جلائے تو آگ بند نہیں ہوتی، ادھر شعلہ جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے اوپر، لیکن وہ آگ اس طرح اندر کی طرف جا رہی ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ جس کو جلانا ہے ضائع نہیں جائے گی فالتو دائیں بائیں، بس اسی کے اندر کی طرف جا رہی ہوگی۔